کیونکہ دینی اور دنیاوی دونوں امور میں امام رہنمائی کرے گا، رہنمائی کرے گا، سرپرستی کرے گا۔ اب تلاش کیجئے اس شخص کو کہ جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے۔ جب تلاش کرنے نکلیں گے تو تصور کرو میں ایسی ہی تصویر کا جلوہ نمایاں ہوگا کہ جس کو لوگوں نے رئیس امور دنیا بنایا تھا، اس کے بیٹے کو اس نے بول دیا تھا کہ تو غلام زادہ ہو۔ باپ نے کہا تھا لکھوا کے لا، کیا کہا تھا؟ لکھوا کے لا۔ باپ کیوں بول رہا تھا لکھوا کے لا؟ اس لیے کہ اسے بھی اپنے حیثیت اور اوقات کی خبر تھی کہ ہماری چلتی تو ہے مگر بس قبر کے ادھر چلے گی۔ جس نے غلام زادہ کہا ہے اس کی قبر کے ادھر بھی چلے گی، اس کی قبر کے ادھر بھی چلے گی۔ ایک صلوات پڑھیں حضور کے تو دنیاوی امور میں بھی رہبر ہوتا ہے، دینی امور میں بھی رہبر ہوتا ہے۔ قبر کے ادھر بھی دین ہے، قبر کے ادھر بھی دین ہے۔ اسی طریقے سے زمین بھی دین کے دائرے میں ہے، آسمان بھی دین کے دائرے میں ہے، فرش بھی دین کے دائرے میں ہے، عرش بھی دین کے دائرے میں ہے۔ اس کا مطلب امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی فرش پر بھی چلتی ہو، جس کی عرش پر بھی چلتی ہو۔ جب تلاش کرنے نکلیں گے ایسے شخص کو جس کی فرش پر بھی چلتی ہے، جس کی عرش پر بھی چلتی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس شخصیت کا جلوہ نمایاں ہوگا کہ جس شخصیت کو رسول شب معراج چھوڑ کر زمین پر گئے تھے، آواز پردے کے اندر سے آ رہی تھی۔ جب رسول شب معراج سے واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ حضور نے فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہے؟ جو روایت کتاب میں لکھی ہے بالکل وہی آپ کو سنا رہا ہوں، بغیر کسی لفظ کے اضافے اور زیادتی کے ساتھ، مگر اس گزارش کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ روایت سن کر جس کے دل میں ولایت علی کی ٹھنڈک کا احساس ہو تو اس کو اس موسم کی سردی کا احساس ختم کرتے ہوئے مجھے بتانا چاہیے کہ ولایت علی کی ٹھنڈک کا احساس کس چیز کے دل میں ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اس کی زبان سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو یاد نہیں، علی کی محبت کو سلامی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ نبی نے پلٹ کے فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں علی بھی یہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ اللہ نے پھر جواب دیا بول تو میں ہی رہا ہوں۔ رسول نے پھر فرمایا پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے پروردگار نے کیا فرمایا۔ جیسے نبی نے پوچھا پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اللہ نے پلٹ کے فرمایا میرے رسول پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔ سوچا کیوں نہ اسی کے لہجے میں بات کروں جس کی محبت تیرے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں، اللہ نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں، اللہ نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ سنبھل جاؤ جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے نہیں بنتی۔ جیسا جس کا عرفان ویسے ہی اس کا سوال ہوتا ہے۔ ایک آدمی آ کے
سوال کرتا ہے لائٹ نہیں جل رہی ہے. ایک آدمی آ کے سوال کرتا ہے کہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی ہے. دونوں سوالوں میں عرفان کا فرق ہے، علم کا فرق ہے، جانکاری کا فرق ہے. جو پوچھا ہے نا لائٹ نہیں جل رہی ہے، بس اسے اسی سے مطلب ہے کہ لائٹ جلنی چاہیے. جس نے سوال کیا کہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی ہے، پتا کرنا چاہتا ہے کہ اگر وجہ پتا لگے تو میں ٹھیک کر دوں گا اس کو. یہ بتاؤ کیوں نہیں جل رہی ہے، کسی کو بلایا جائے یا میں صحیح کر دوں اس کو. تو جس کی عرفان کی جتنی بلندی ہوتی ہے اس کے سوال کی بھی اتنی ہی بلندی ہوتی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی. سلمان فارسی نے سوال کر لیا کہ کیا بات کی. انہوں نے سوال کیا کس لہجے میں بات کی، سلمان نے سوال کیا کیا بات کی. حضور نے فرمایا باتیں تو بہت ساری کی مگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں ایک بھی بتا سکوں. سلمان نے پوچھا کس وجہ سے نہیں بتا سکتے. کہ میں تمہیں بتاؤں گا، تم جا کے کسی اور کو بتا دو. سلمان نے کہا سرکار کسی کو نہیں بتاؤ. کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کسی کو نہیں بتاؤ گے. کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کسی کو نہیں بتاؤ گے. کہا تو سنو اللہ نے مجھ سے فرمایا بہت ساری باتوں کے درمیان ایک بات یہ بھی فرمائی لو اجتمع الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار. اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. سلمان نے سنی رات کا سناٹا، دور دور تک آوازوں کا آتا پتہ نہیں، مگر سلمان کے دل دماغ میں ہلچل مچی ہوئی ہے. بستر کی سلوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں، سلمان کی کروٹیں بڑھتی جا رہی ہیں. وعدہ کر کے آئے ہیں کسی کو بتائیں گے نہیں. بات ایسی ہے کہ چھپائی جا رہی ہے. نکلے گلی میں کندھے کنویں کو دیکھا، اس کے پشتے پہ ہاتھ مار کے کہا تمہیں تجھے پتا ہے نبی نے مجھ سے کیا فرمایا ہے، تجھے کیا پتا ہوگا؟ میں ہی بتا دیتا ہوں. تمہیں میں منہ ڈال کے کہا پتا ہے تمہیں نبی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. ہوا اندھا تھا. ادھر سلمان پلٹے بات کر کے، ادھر کنویں کا مقدر پلٹ گیا. اندر سے درخت نکلا، درخت میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے. ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. صبح کا وقت ہوا، لوگ اٹھے نماز صبح پڑھنے کے لیے. ملاقات علی کے فضائل سے ہو گئی. لوگ پتہ لیے دوڑے نبی کے پاس، یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ نبی نے پڑھنا شروع کیا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. سلمان کہا نبی اللہ کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کسی کو بتاؤ گے نہیں. کہ سرکار کسی کو نہیں بتایا. کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، کہیں بھی نہیں بتایا. حضور معاف کیجئے گا کسی کو نہ بتانے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں تھا. لیکن حضور ہوا کیا ہے؟ کہاں بتایا؟ کہ سرکار اندھے کنویں سے کہا تھا. کہ یہی غلطی ہو گئی، اندھے کنویں سے برداشت ہی نہ ہوا. اندر سے درخت نکلا، درخت میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے. ہر پتے پہ یہی لکھا ہے کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. سلمان مسکراتے مسکراتے کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا نبی اللہ پھر میری کیا غلطی جب علی کے فضائل اندھے کنویں سے برداشت نہ ہوئے تو مجھے کو نظر آتا ہے. ایک سلام کہے مل جل کے بر محمد گفتگو یہاں سے میں چھیڑنے جا رہا ہوں. مقدماتی طور سے تمہیدی منزل میں تھے اور اہم بات یہی ہے، اس وقت کی گفتگو کا اہم موضوع یہی ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں. امام کون ہوتا ہے بتا دیا. دینی اور دنیاوی امور میں جو لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کرتا ہے وہ ہوتا ہے امام. مسئلہ یہ ہے کہ امام کس خاندان سے ہوتا ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے. امام کس خاندان سے ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآنی عقیدہ ہے. انشاءاللہ
قرآن مجید سے بھی دلائل دوں گا اور تاریخ کے واقعات سے بھی دلائل دوں گا۔ کیا عقیدہ ہے اس سلسلے سے کہ امام کس خاندان سے ہوتا ہے؟ قرآنی عقیدہ یہی ہے جو ہمارا عقیدہ۔ امام کون ہوتا ہے؟ نیابتاً عن النبی، جو ہم نے تعارف میں بتایا تھا، تو تاریخ میں بتایا، امام نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف آخری نبی کی بات نہیں، یہ قاعدہ کلیہ، اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا خلیفہ بنایا ہے، کسی بھی نبی کا، ہمیشہ نبی کے گھر والوں میں سے بنایا ہے، باہر والوں میں سے نہیں بنایا۔ نبی کے گھر والوں میں سے بنایا ہے، یعنی نبی کی اولاد کو بنایا ہے، اصحاب کو نہیں بنایا ہے۔ جب بھی کسی بھی نبی کا خلیفہ اور جانشین اللہ نے بنایا ہے، نبی کی اولاد کو بنایا ہے، نبی کے اصحاب کو نہیں بنایا۔ ارشاد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا اور نوح کو چنا اور ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کی اولاد کو چنا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا، ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں ہی کی اولاد میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا ہے، کتاب کو بھی رکھا ہے۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا ہے، کتاب کو بھی رکھا ہے۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، ان کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام لیے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ہارون، الیسع، زکریا، سب کے نام لے کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاصْطَفَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب ہمیں ان نبیوں کا وصی بنانا ہوا، ان نبیوں کا خلیفہ بنانا ہوا، تو ہم نے یا تو ان نبیوں کے بھائیوں کو خلیفہ بنایا یا ان نبیوں کے بیٹوں کو خلیفہ بنایا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اللہ نے قاعدہ بیان کر دیا کہ نبی کا خلیفہ جب بھی ہوگا، یا نبی کا بھائی ہوگا، یا نبی کے بیٹے ہوں گے، یا نبی کا بھائی ہوگا، یا نبی کے بیٹے ہوں گے۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیتوں کی بات۔ اب آ جائیے تاریخ کے واقعات کی بات۔ اللہ نے آدم کا خلیفہ آدم کے بیٹے شیس کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ شیس کو نہیں، آدم کے بیٹے شیس کو بنایا۔ یہ اہم بات ہے۔ نبی کا خلیفہ جب بھی ہوگا، یا تو نبی کے بھائی ہوں گے یا نبی کی اولاد ہوگی، یہ قرآن قاعدہ ہے۔ تو آدم کا خلیفہ اللہ نے کسے بنایا؟ آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیس کو بنایا، شیس کا وصی شیس کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وصی انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کا وصی مہلائل کے بیٹے یوارب کو بنایا، یوارب کا وصی یوارب کے بیٹے ادریس کو بنایا، ادریس کا وصی ادریس کے بیٹے متوشلہ کو بنایا، متوشلہ کا وصی متوشلہ کے بیٹے لمک کو بنایا، لمک کا وصی لمک کے بیٹے نوح کو بنایا۔ اور جب اللہ نے موسیٰ کا وصی بنایا تو موسیٰ کا وصی موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ قرآن کی آیات بھی گواہ ہے، تاریخ کے واقعات بھی گواہ ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا ہے، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے، یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، آخری نبی کے بیٹے کہاں ہے، تو پلٹ کے بتا دیجئے گا مباہلے کے میدان میں
پیچھے پیچھے بھائی چل رہا تھا، آگے آگے بیٹے چل رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بڑھا۔ اب آ جائیے، بات کیا ہو گئی؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام کس خاندان سے ہوتا ہے؟ یہ بات کیا ہو گئی نا، نبی کے خاندان سے ہوگا جب امام ہوگا۔ تیسری منزل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آخری نبی کے بعد آخری نبی کا خلیفہ کون ہوگا؟ چونکہ نبی کے خاندان سے ہونا ہے تو خاندان کا کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کے بول دے گا کہ میں نبی کا خلیفہ ہوں تو مان لیجئے گا اسے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی کے آخری نبی کے خاندان کی وہ کون سی شق ہے، وہ کون سا حصہ ہے کہ اللہ نے جس کی خلافت اور امامت کو رکھا ہے۔ آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا۔ چلتے اس آیت کی طرف جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ ابراہیم کے امتحان ہوا، کامیاب ہوئے، امامت ملی۔ ابراہیم نے سوال کر لیا ذریت کے لیے۔ اب یہ بھی صاحبان عقل و شعور و فہم و ادراک کے لیے لمحہ فکریہ اور سبق ہے۔ ابراہیم کو جب امامت ملی تو ابراہیم نے کیا سوال کیا؟ تعالی و من ذریتی، میری اولاد کو بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی امامت؟ نہیں توجہ فرمائی؟ ابراہیم نے بھی اپنے بعد امامت اصحاب کے لیے نہیں مانگی تھی، اولاد کے لیے مانگی تھی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابراہیم اصحاب کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ابراہیم نے یہ سوال کہ اولاد کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس کا مطلب مسئلہ اولاد ہی کا ہے، مسئلہ خاندان ہی کا ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ ہاں ملے گی۔ قرآن کی دوسری آیت اس بات کی گواہ ہے۔ ارشاد وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم کی نسل میں باقی رہنے والے کلمے کو رکھا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کلمے سے مراد امامت ہے، یعنی قرآن میں امامت کو کلمہ کہا گیا ہے، کلمے کو امامت کہا گیا ہے۔ اب آخری رسول کے خاندان کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، یہ دیکھنا ہو تو بس اتنا دیکھ لیجئے، جہاں جہاں تک کلمہ جائے گا وہیں وہیں تک امامت جائے گی۔ اب کلمہ کہاں تک جائے گا؟ اللہ نے پھر ارشاد کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا۔ بتانے جا رہا ہوں آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ تلاش کرتے کرتے آگے پاک و پاکیزہ خاندان تک، یعنی وہ پاک و پاکیزہ خاندان ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ پاک و پاکیزہ خاندان ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ اس خاندان کی پہچان کیا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، پہچان یہ ہے کہ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے، جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ تلاش کرنے کے لیے چلے کہ جڑ زمین میں کس خاندان کی ہے، شاخ آسمان میں کس خاندان کی ہے، تو سیدھے یہاں سے چلتے ہیں کعبے کے پاس، چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں۔ نبی علی سے فرما رہے ہیں، یا علی بتوں کو توڑنا ہے، یا آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے یا میں آپ کے کاندھے پر سوار ہو جاتا ہوں۔ علی کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کے کاندھے پر سوار ہو جاتا ہوں؟ یہ کہیں گے کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے؟ مولا یہی فرمائیں گے نا، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ علی نے یہی فرمایا۔ نبی کے قدم زمین سے اٹھے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے کعبے کے پاس آیا، یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، علی کے دوش پر قدم رکھیں یا رک جائیں، مگر علی کے دوش پر قدم رکھنے سے پہلے علی کو دیکھ لیجئے۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان نصاب اللہ ہے۔ نبی نے اپنے قدم روکے، یا علی ارادہ بدل گیا ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں
تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے نبی نے اپنے کاندھے جھکائے، علی دوش رسالت پر سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سوال کیا کرنا چاہیے تھا نبی کو؟ یا علی اور کتنے بت ٹوٹ گئے ہیں، کتنے بت رہ گئے ہیں، اور کتنا وقت لگے گا؟ مگر نبی نے سوال بڑا عجیب فرمایا، یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا کہاں تک پہنچے؟ علی نے فرمایا یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ امامت رکھی اللہ نے پاک و پاکیزہ خاندان میں۔ پاک و پاکیزہ خاندان کی پہچان کیا ہے؟ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے، جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ اب میں نے توجہ فرمائی، نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر، چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ آواز کبریائی، دیکھ لو پاک و پاکیزہ خاندان، جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ ایک سوال پڑھے ملتو کے بعد محمد نبی نے اسی لیے فرمایا نا اصلھا وعلی فرعھا، میں اصل ہوں، میں ہی جڑ ہوں اور علی اس کی شاخ ہے۔ آگے نبی نے فرمایا جو شاخ سے متمسک رہا آباد ہوا، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد ہوا۔ نبی تو خود جڑ ہیں، اصل ہیں۔ نبی یہ فرماتے نا جس نے جڑ کو چھوڑا وہ برباد ہوا۔ نبی نے کہا جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد ہوا۔ آپ میں سے کسی نے آج تک کوئی ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا نا۔ اگر شاخ سے ٹوٹ گیا جڑ میں گر گیا، اب ہرا بھرا ہو جائے گا؟ اب تو جڑ ہی میں گر گیا، ہرا بھرا ہو جانا چاہیے۔ اچھا کسی کو سنک اٹھے کہ اس پتے کو جڑ ہی میں ہرا بھرا کرنا ہے اور وہ پانی ڈالنا شروع کرے، اب کر لے گا ہرا بھرا؟ جڑ سے لپٹے ہوئے پتے کو ہرا بھرا کرنے کے لیے کوئی پانی ڈالے بھی نا تو پتا ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارنے لگے گا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑ دے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے بدبو مارے گا۔ محمد اب آئیے، امام کون ہوتا ہے؟ امام کس خاندان سے ہوتا ہے؟ نبی کے خاندان سے۔ آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے؟ وہی حصہ ہے جس کی جڑ نبی ہے، علی جس کی شاخ ہے۔ پہنچ گئی بات یہاں تک؟ نبی و علی کے تعلق سے جو نسل چلے گی اسی نسل میں اللہ امامت کو رکھے گا۔ پہنچ گئی یہاں تک بات؟ اب اگلی نسل، اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے، یہ اس وقت کی مجلس کے اہم حصہ ہے اور اہم منزل ہے۔ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا اور کیسے رکھا، تاریخی حوالے سے، تاریخی پس منظر کے ساتھ۔ اس خاندان کے دو عظیم صاحبان ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن دین ابو طالب، محسن نبوت ابو طالب، محسن رسالت ابو طالب۔ وہ ابو طالب جن کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور کو پالا ابو طالب نے ہے، حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے۔ کس نے پالا؟ ابو طالب نے۔ کس نے نکاح پڑھا؟ ابو طالب نے۔ یہ کس کو پال رہے ہیں؟ ابو طالب۔ کس کا نکاح پڑھ رہے ہیں؟ ابو طالب۔ یہ حضور ہے جو حبیب کبریا ہے، محبوب خدا ہے، وہ خدا جس نے قرآن میں کہا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ اے ابو طالب تم میرے حبیب پر احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ تو اے ابو طالب طے ہوا میرے رسول کو
تم نے پالا تمہارے بیٹے کو میرا رسول پالے گا۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کا نکاح تم نے فرش پر پڑھا ہے، تمہارے بیٹے کا نکاح ہم عرش کی بلندیوں پر پڑھیں گے۔ کس نے پڑھا نکاح؟ کس نے پڑھا؟ رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ نکاح آپ کو پڑھوانا ہو مولوی دیوبند سے لے کے آئیے گا۔ نکاح وہی پڑھتا ہے جس کا تعلق اپنے مذہب سے ہوتا ہے، یعنی اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے۔ اللہ کا خواستہ اللہ سب کی زندگی آباد رکھے، سب کو طول عمر عنایت فرمائے۔ خدا نہ خواستہ اعلان ہو جائے کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال ایسی چیز ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ انسانیت کے ناطے شرکت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، آ تو جاتے ہیں، لیکن اگر توجہ فرمائی ہو تو تائید فرمائیے گا، توجہ نہ فرمائی ہو تو آئندہ توجہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا۔ آ تو جاتے ہیں، لیکن اگر جنازے میں شرکت کرنے والے کا تعلق مرنے والے کے مذہب سے نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ جنازے کی کارروائیاں شروع ہو وہاں سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ محسوس کیجیے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ مرنے والے کا میرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی تلقین الگ طرح ہوگی، نماز میت الگ طرح پڑھائی جائے گی، قبر میں الگ طریقے سے اتارا جائے گا۔ نہیں توجہ فرمائی، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ 1400 سال سے سن رہے ہیں، کافر کون، مسلمان کون، کافر کون، مسلمان کون، مرضی تیری، چاہے جسے کافر بتا چاہے جسے مسلمان بتا، مگر کسی کو کافر یا مسلمان بتانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا نبی کا جنازہ چھوڑ کر کون بھاگا ہے، نبی کا نکاح کس نے پڑھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد دوسرا صاحبان جناب خدیجہ، وہ بی بی کہ رسول سب سے زیادہ بعد وفات جناب خدیجہ بھی محبت کرتے تھے، جس بی بی سے اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چھڑنے بھی لگے تھے، جلنے بھی لگے تھے، اور جو جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھا کرتے تھے، جلا کرتے تھے، تاریخ میں ان سب کے نام بھی لکھے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک دن بول بیٹھے کہ الحمدللہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے، ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ، حالانکہ خدیجہ سے بہتر خواتین بھی آپ کو ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا واللہ، نہیں قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے چھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جناب خدیجہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کم سے کم یہ سوچ کے آپ لوگوں کو سننا چاہیے کہ تذکرہ صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے، کہیں اور تو ہوتا نہیں ہے۔ اس تذکرے کو کم سے کم یہاں تو تشنا نہیں رہنا چاہیے، یہاں تو پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ اب
ابھی تک جتنی بلندیوں پہ جا کے سنا آپ نے میں نے دیکھا، لیکن مسئلہ جناب خدیجہ کا ہے تو چادروں میں سے ہاتھ نکال لیجئے، اٹھانے کا دل کر سکتا ہے، اور جس کو لگتا ہے کہ اس کی رگوں کے دوڑتے ہوئے لہو میں جناب خدیجہ کے نمک کا کچھ احسان ہے تو اس کے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے، اس کی زبانوں سے پتہ چلنا چاہیے۔ آپ اندر بیٹھے ہو یا باہر بیٹھے ہو، جس کو لگتا ہے کہ اس پر جناب خدیجہ کا تھوڑا سا بھی احسان ہے تو پوری طاقت سے بتائے گا تو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جناب خدیجہ کا، رسول کی زبانی، رسول فرما رہے ہیں نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، اور جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ جناب خدیجہ عظمتوں کی ملکہ، عرب کی ملکہ، فضیلتوں کی مادر گرامی، بطول کی ماں جناب خدیجہ۔ علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے، بڑے حاضر جواب خطیب تھے، ان سے کسی نے پوچھ دیا سرکار یہ لوگ رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتے ہیں، خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے مسکرا کے فرمایا اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ جب اتنے بلندی پہ جا کے سنی لیا ہے آپ نے تو ایک اور جملہ سن لیجیے۔ ان سے کسی نے پوچھا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، بارات گئی ہے، بارات ابو طالب کے گھر سے بارات گئی ہے، رسول بارات لے کر گئے ہیں، خدیجہ کو لینے رسول چل کر گئے ہیں۔ دل نہیں کیا جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا؟ یہ کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ علم اول، خلق اول، خلق اول، عشق اول، فکر اول، شعور اول، نور اول، سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے۔ اب بھی شاید آپ کا دل نہیں کیا خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا تو کھل ہی کے بیان کر دینا چاہیے بھئی کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ یہ وہ رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے جو رسول کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا، وہ رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر۔ بھیا اور بیویاں اور تھیں، خدیجہ اور تھی، اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی تھی، خدیجہ دلہن بنا کر لائی گئی۔ ایک سلام پڑھے نا تم کے بابا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ چلی بارات، ادھر جناب خدیجہ کو علم ہوا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں۔ جو شادیوں میں روٹھنے اور ناراض ہونے کا سلسلہ ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ 14 سال پرانا مسئلہ ہے۔ شادی قریب لوگ ناراض، پورے سال بیٹھک پہ ہوکا پینے والا آدمی اچانک شادی کے وقت کیا کر جاتا ہے؟ اب اسے منائیے، اب منانے جائیے تو وہ سوچتا ہے کہ آ جائے گا وہ پہاڑ کے پیچھے۔ بھیا شادی کرنے والا ویسے ہی بیچارہ پریشان ہوتا ہے،
کہ ناراض ہو کے اور روٹ کر اور اکڑ کر اسے اور پریشان تو نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی اکڑنے والا انسان اور دوسرے کو شرمندہ کرنے والا انسان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو. اگر علی کی محبت دل میں ہے تو انسان فتنہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا. بزرگان میرے محترم ہیں، میرے سر کا تاج ہے. میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنے جوان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ کسی بھی سماج میں رہتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں رہتے ہیں، کسی بھی گاؤں اور شہر میں رہتے ہیں، ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کا نام سماج کی اس فہرست میں ہو جو فتنہ دباتے ہیں، اس فہرست میں نہیں ہونا چاہیے جو فتنہ پھیلاتے ہیں. ویسے بھی فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں زندوں میں شمار کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کا شمار مردوں میں ہوتا ہے. یہ ایسے مردہ ہیں جن کو تلاش کرنے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سماج اور معاشرے میں چلتے پھرتے مل جائیں گے جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں. نہ ملے تو میں آسان سا پتہ بتا دیتا ہوں. چھٹی کا دن ہو، 6-7 بیٹھکوں میں گھوم جائیے، یہ ہر بیٹھک میں نظر آئیں گے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، جو کہوں بس اتنا ہی سمجھیے گا، اس کے آگے مت سمجھیے گا. نہ بیٹھکوں میں بٹھانا برا ہے، نہ بیٹھکوں میں بیٹھنا برا ہے. بیٹھکوں میں بٹھانا بھی مردانہ علامت ہے، بیٹھکوں میں بیٹھنا بھی مردانہ پہچان ہے. نہ بیٹھکوں میں بیٹھنا برا ہے، نہ بیٹھکوں میں بٹھانا برا ہے. مسئلہ کب خراب ہوتا ہے جب 10-15 بیٹھکوں میں بیٹھنے والا انسان اس بیٹھک کی بات اس بیٹھک میں کرتا ہے، اس بیٹھک کی بات اس بیٹھک میں کرتا ہے، اس بیٹھک کی بات اس بیٹھک میں کرتا ہے. بھائی کو بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہے، چچا کو بھتیجے کے خلاف بھڑکاتا ہے، لوگوں کو مولوی کے خلاف بھڑکاتا ہے، مولوی کو لوگوں کے خلاف بھڑکاتا ہے. اس ماموں کی بات اس ماموں سے کرتا ہے، مرثیہ خان کی بات اس مرثیہ خان سے کرے گا، اس کوہ خان کی بات اس کوہ خان سے کرے گا. جو بھی ایسا کرتا ہوا ملے سمجھ جائیے یہ زندوں میں نہیں ہے، مردہ ہے. ایسے بھی جو 2 روپے کی چائے کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتا ہو وہ زندہ نہیں ہوتا. ہمیشہ سماج کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا ہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرنا، متحد رکھنے کی کوشش کرنا افضل العبادت، عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے اگر کوئی لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوششیں کرتا ہے. وہ مسجد جو مدینے میں فتنوں سے بنی تھی نا، اللہ نے اس مسجد میں جانے سے اپنے رسول کو منع کر دیا تھا. لا تقم فیہ ابدا، رسول اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہو جانا، منافقوں نے بنوائی ہے، کل کو فتنہ پیدا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جہاں سے فتنہ پھیلتا ہو اگر وہ اللہ کا گھر بھی ہو، اللہ وہاں جانے سے الفتنہ اشد من القتل، الفتنہ اکبر من القتل. قرآن نے کہا فتنے کا گناہ قتل سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ قتل صرف ایک قتل ہوتا ہے، فتنہ نہ جانے سماج میں کتنے قتل کرا دیتا ہے. بس ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، خود کو بھی بچائیے، وہ تمام لوگ جو آپ سے متعلق ہیں. ارے صاحب زمانہ بدل رہا ہے، کیسے بچائیں اور کیسے بچیں؟ تو زمانہ بدل رہا ہوگا، زمانے کے دل میں علی نہیں ہے، علی تو آپ کے دل میں ہے نا. زمانے کی وجہ سے آپ کو نہیں بدلنا چاہیے. آپ ایسا کردار پیش کریں کہ زمانہ آپ کی وجہ سے بدلے. زمانہ تو بہت بدل رہا ہے، پتہ ہے بہت بدل رہا ہے. ایک باغ چلا ہوتا ہوا، ایک درخت کی 2 ڈالوں پر ایک پر کبوتر بیٹھا تھا، ایک پر گدھ بیٹھا تھا.
باز اڑتا ہوا چلا، کبوتر نے گدھ سے کہا اڑ جاؤ، باز آ رہا ہے کھا جائے گا، لے جائے گا تمہیں شکار کر کے۔ گدھ نے کبوتر سے کہا تم اڑو، میں کیوں اڑوں؟ تم حلال ہو، میں تو حرام ہوں۔ تم حلال ہو، میں حرام ہوں، تمہیں لے جائے گا۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک باز نے جھپٹا گدھ ہی پر مارا اور گدھ کو سمیٹ کے لے گیا۔ کبوتر چیخ کے بولا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا اڑ جاؤ، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا ہے، اب نہ لوگ حلال دیکھتے ہیں نہ بدل گیا ہے، اب نہ لوگ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، صرف اور صرف موٹا تازہ مال دیکھتے ہیں۔ کبوتر سے اگر فائدہ ہے تو کبوتر کو لے جائیں گے، اگر گدھ سے فائدہ ہے تو گدھ کو لے جائیں گے۔ پتہ ہے زمانہ بدل گیا ہے، لیکن آپ کیوں بدلیں؟ زمانے کی وجہ سے آپ بدلنے نہیں آئے ہیں، آپ زمانے کو بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر بھی اگر اہل بیت کی محبت ہے تو اپنے ذریعے سے زمانے کو بدلیے، زمانے کی وجہ سے خود کو نہ بدل لیجیے۔ جمع کر لیا جناب خدیجہ نے سب کو، پوچھا سنا ہے کہ ناراض ہیں آپ سب؟ کہ جی بی ناراض ہونے والی بات ہی ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کس وجہ سے ناراض ہے؟ کس لیے ناراض ہے؟ کہ بی بی آپ نے اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے اور کس سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ عبداللہ کے یتیم سے۔ جواب سنیے گا جناب خدیجہ کا بعنوان سوال، اور جواب کی نزاکت محسوس کیجیے گا۔ جیسے رب البدو عورتوں نے کہا نا کہ خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ جناب خدیجہ نے زیر لب تبسم سجا کے فرمایا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صادق کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صاحب کردار؟ جناب خدیجہ کی ڈولی اڑ گئی، جناب خدیجہ پہنچ گئی رسول کے آنگن میں۔ لیجئے تیار ہو جائیے، ساری مجلس کو ایک نقطے پہ لا کے جمع کرنے جا رہا ہوں، بھرپور توجہ درکار ہے۔ بتا دیا امام کون ہے، بتا دیا امام کس خاندان سے، بتا دیا آخر نبی کے خاندان کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا۔ اب بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا اور کیسے رکھا، کیوں کیسے محل مجلس تمام کیوں رکھا اسی خاندان میں اور کیسے رکھا، توجہ دیجیے گا۔ جناب خدیجہ آ گئی، اعلان اسلام حضور اکرم نے کرنا شروع کیا، دعوت تبلیغ دینا شروع کی، کھل کر اسلام کا پیغام سنانا شروع کیا۔ ایک دن جناب خدیجہ نے دیکھا کہ رسول گھر کے آنگن میں اداس بیٹھے، پوچھا یہ اداسی کس وجہ سے ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ مکے میں قحط پڑ رہا ہے، کچھ انہیں ملا نہیں تو بھوک کے مارے لوگ مر جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا پھر میری دولت کس دن کام آئے گی، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول کے دروازے کے باہر جناب خدیجہ کے مال کا ڈھیر لگنا شروع ہوا۔ سب کو پتا ہے کہ ڈھیر کتنا اونچا تھا، ادھر کا آدمی ادھر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مکے کے قحط زدہ لوگ سب بستہ رسول کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، چاہتے تھے کہ ہاتھ بڑھائیں خدیجہ کا مال اٹھائیں۔ دروازے کے پیچھے سے بی بی خدیجہ کی آواز آئی، مال لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی لے جانا چاہتے ہیں۔ کہ تم میرے کام کرو، کہ بتائیے بی بی کیا کرنا ہے؟ کہ کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ۔ نہیں توجہ فرمائی، اس خاندان کے دو عظیم صاحبان ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ خدیجہ اور ابو طالب میں فرق کیا ہے سمجھ میں آیا نا؟ پوری زندگی خدیجہ اور ابو طالب میں بس اتنا ہی فرق رہا، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ پوری محنت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے جواب دینا ہے، پوری مجلس کو ایک جگہ اکٹھا کرنے جا رہا ہوں۔
اور صرف پوری مجلس نہیں پوری تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹنے جا رہا ہوں. لگے کہ ایک جملے میں تاریخ سمٹ گئی ہے تو پوری طاقت سے یہاں بیٹھا عرضدار میری آواز میں آواز ملا دے گا. اگر پوری تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹ دوں، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے، آواز کبریا آئی، اے میرے حبیب آپ کو میرے پاس آنا ہے واپس، آپ کے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت. اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی بہت ہے، اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی بہت ہے. امامت کا سلسلہ یہ نسل ابو طالب میں رہے گا، امامت کا سلسلہ یہ نسل خدیجہ میں رہے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلسلہ امامت نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ سلسلہ امامت نسل ابو طالب میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے پاس عرش کی بلندی پہ چلا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں. دونوں کو ملا دیتے ہیں، پھر اس سے جو نسل چلتی ہے اس میں امامت کے سلسلے کو دائم و قائم کر دیتے ہیں تاکہ کچھ احسان ابو طالب کا بدلہ بھی اتر سکے، کچھ احسان خدیجہ کا بدلہ بھی اتر سکے. اتنا قائم کر دیتے ہیں، اتنا قائم کر دیتے ہیں، اتنا قائم کر دیتے ہیں کہ اس نسل کے آخری وارث ہی کو قائم بنا دیتے ہیں، پھر اس کی حکومت کو قیامت سے ملا دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے مل جل کے محمد امامت جو سلسلہ نسل جناب ابو طالب و جناب خدیجہ میں رہا، اس سلسلے میں بتایا اس خاندان نے کہ امامت یہ ہے اور دین کی حفاظت یہ ہے. اب یہ خاندان اتنا بڑا، اتنا بلند، اتنا عالی، اتنا اعلیٰ، اتنا اربا کہ کون سا خاندان کتنا بڑا ہے یہ پہچاننا بھی ہو تو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا خاندان اہل بیت کے خاندان کے کتنا قریب ہے، کتنا پاس. مجلس تمام ہو گئی، بس آخری بات محبت ہے خاندان اہل بیت سے. واقعی اگر محبت ہے تو جس کے دل میں محبت ہے، مجلس سے سننے آتے ہیں، فرشیازہ پہ آتے ہیں، ذکر اہل بیت سنتے ہیں، تو خاندان اہل بیت کا تذکرہ سننے کا کم سے کم اتنا تو فائدہ ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں اپنے اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کا سلیقہ آتا ہو. ہمیں اپنے اپنے رشتوں کا احترام کرنا تو آتا ہو. اگر اہل بیت کے رشتوں سے محبت ہے، بھی محبت کرتے ہیں، اپنے اپنے رشتوں سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ مجلس سے آزاد فرشیازہ اسی محبت کی دلیل ہے، نہ وہ بھولتے نہیں. اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے بعد میں جو دسترخوان سستا ہے نا، اس پر بھی محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے. یہ چیز کیوں رکھی ہے آپ نے؟ ابا کو بڑی پسند ہے، چچا کو بڑی پسند ہے، دادا کو بڑی پسند ہے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں میرے جوانوں، جن رشتوں کا احترام ہم مرنے کے بعد اتنا کرتے ہیں نا، انہیں رشتوں کا احترام اگر ہم مرنے سے پہلے کرنے لگے تو ہماری یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری وہ دنیا بھی سمجھ جائے گی. اپنے رشتوں کا احترام ہم زندگی میں بھی کریں. ماں کا احترام کریں، باپ کا احترام. ماں باپ کے احترام کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملایا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. اس کا مطلب اللہ نے اخلاقیات کے مرکز میں ماں باپ کو رکھا ہے. چوراہے پہ کھڑے ہو کے چار لوگ طے نہیں کریں گے کون سا آپ کتنے اچھے ہیں. قرآن نے طے کر دیا ہے وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں. اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو بڑے صاحب تو وہ ہو سکتے ہیں، اچھے صاحب نہیں ہو سکتے. بڑے صاحب ہونا آسان ہے،
اچھے صاحب ہونا آسان نہیں ہے. اچھے صاحب وہی ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک زینہ اور پڑھ کے کہہ دوں تاکہ ہمیشہ میرے بچوں جوانوں نوجوان بھائیوں کو یاد رہے. اللہ اپنی عبادت میں قبول نہیں کرتا اگر ماں باپ کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا گاؤں میں جلوس ہے، پانی کی سبیل لگ رہی ہے، مجلس ہے، فرش عزا ہے. اب بھائی بڑے صاحب ہو گئے، باہر رہتے ہیں، ہر جلوس میں پیسہ آتا ہے، ہر جلوس میں چندہ آتا ہے، ہر مجلس میں چندہ دیتے ہیں، ہر تبرک میں چندہ دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ایسی اولاد کا کوئی چندہ جس کا گاؤں کے ہر جلوس میں چندہ تو آتا، عید کے دن باپ کے کپڑوں کے لیے پیسہ کرنا آتا. کیا کہنے نہیں سمجھ میں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرنی ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ صاحب اچھے ہیں، قرآن نے طے کر دیا ہے کون صاحب کتنے اچھے ہیں. وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہو. ایک جملے کا اور اضافہ کر دوں، کوئی ساس سسر یہ نہ سوچے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا. کسی اور کا بھائی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کا ہو سکتا ہے. اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا ہو کے مل رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، ریاکار ہے، دھوکے باز ہے، دکھاوا کر رہا ہے. اگر وہ واقعی اچھا ہوتا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوتا. رشتوں کا احترام، پہلے بیت کے گھرانے میں رشتوں کا کتنا احترام تھا. جناب زینب کی جب شادی کی ہے مولا کائنات نے تو بلا کے کہا ہے عبداللہ سے، عبداللہ دیکھو دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں. عبداللہ دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت مگر رسول اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں. عبداللہ دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں. عبداللہ اگر ایسا وقت آن پڑے نا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آؤ تو دیکھو زینب کو جانے دے، روکنا مت. اس لیے جب تم نے زینب کو روک لیا تو زینب جائے گی نہیں. مگر میری یہ بات یاد رکھنا، ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر کا آنگن چھوڑے گا. 3 دن کے بعد جناب فضہ ملنے گئی ہے جناب زینب سے. جناب زینب دیکھ کر چیخ مار کر رونے لگی. جناب فضہ نے فرمایا شہزادی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ اب رونے کی کیا ضرورت ہے، میں آ گئی ہوں. معلوم جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ اما فضہ کیسے نہ رونے گا، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی بھی برداشت نہ تھی، وہ حسین جب آ کر در خیمہ میں پکارے ہوں گے اچھا میری ماں جائے خدا حافظ، زینب کا دل نہیں پھٹ گیا ہوگا. زینب نے جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا. دیکھ لیا نا بھائی بہن کی محبت. رشتوں کا احترام ضرور کیا کیجیے. اپنے اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا احترام کتنا تھا کربلا دیکھیے. جناب زینب نے جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا. کوئی بہن حسین کا ماتھا چوم کے رو رہی ہے، کوئی بہن حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دے کے رو رہی ہے. اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آئے، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے ابھی تصویر میں بہن بھائی کی محبت ہے. چھوٹی سی بچی تیرے خیمہ پہ آگے کھڑی ہو گئی. بابا جب بھی جائیں گے خیمے کے دروازے سے ہو کر جیسا سوچا تھا سکینہ نے بالکل ویسا ہی ہوا. حسین نکلے، سکینہ پیچھے پیچھے. حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی. بھائی بہن کی محبت کا احترام سنا ہے اہل کے گھرانے میں. اب باپ بیٹی کی محبت کا احترام سنیے. سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی. بابا جا رہے ہیں؟ کہاں بیٹا جا رہا ہے؟ کہ بابا تو میرا کام کر دیجئے. بتاؤ بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں. جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی، میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ بچی نے پلٹ کیا جب سوال کر لیا اے شیر اگر میں تجھے بتا دوں میں کس کی بیٹی ہوں تو تمہیں رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ ہمیں کیوں تماچے مارنے لگا؟ اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دستے شفر رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے نا جو بھی مجھے مل رہا ہے میرے رخساروں پہ تماچے مار مار کے مجھے مل رہا ہے۔ کوئی غمزدے سوائے غم رسول آل رسول وہ لیجیے امام حسین چلے میدان قتال میں پہنچے۔ اب مقاتی یہ لکھتے ہیں کہ حسین نے جیسے تلوار کو نیام میں رکھا کھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی۔ حسین اپنی قبرگاہ کی طرف چل رہے ہیں، ڈگمگاتے ڈگمگاتے حسین قبرگاہ کی طرف چلے۔ اتنے سارے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تجربےکار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو انسان ڈگمگاتا کب ہے؟ ڈگمگانے کے لیے بھی بدن میں طاقت ہونی ضروری ہے۔ اگر بدن کی طاقت ختم ہو جائے تو انسان ڈگمگا بھی نہیں سکتا، کسی ایک طرف گر جانا چاہیے۔ حسین کے بدن کی طاقت جانتے ہیں کتنی تھی؟ اکبر کا جنازہ میں حسین کو اٹھایا ہے تو نہ جانے کتنی بار گرے ہیں کتنی بار اٹھے ہیں۔ یہ حسین کے بدن کی طاقت تھی، اکبر کا جنازہ اٹھا دے گا۔ حسین کے بدن میں طاقت تھی کہاں جو حسین ڈگمگا رہے تھے؟ حسین کو یا دائیں گر جانا چاہیے تھا یا بائیں گر جانا چاہیے تھا؟ مقتل نے آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ اصل میں حسین گرنا ہی چاہتے تھے، لیکن جب دائیں گرنا چاہتے تھے دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں ڈال دیتے تھے، جب بائیں گرنا چاہتے تو بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں ڈال دیتے تھے۔ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قبرگاہ تک پہنچے ہیں، وہ نیلے سمر بڑھا ہے، سینے پہ سوار ہوا ہے، خنجر نکالا ہے، گلے پہ ضربیں مارنی شروع کی ہے۔ آخری جملے مصائب تمام، باپ بیٹی کی محبت کا احترام سن لیا، بھائی بہن کی محبت کا احترام سن لیا، اب بھائی بھائی کی محبت کا احترام سن لیا۔ اہل بیت کے گھرانے میں یزید نے شمر سے پوچھا دربار شام میں یہ بتا آخری وقت میں حسین کسے یاد کر رہے تھے؟ شمر نے بتانا شروع کیا جب میں نے پہلی ضرب ماری حسین اپنے خدا کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے دوسری ضرب ماری حسین اپنے نانا کو یاد کر رہے تھے، جب میں نے تیسری ضرب ماری حسین اپنے بابا کو پکار رہے تھے، جب میں نے چوتھی ضرب ماری حسین اپنے بھیا حسن کو یاد کر رہے تھے، جب میں نے پانچویں ضرب ماری حسین اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے لبوں سے بس ایک ہی آواز نکل رہی تھی، اماں نہیں ہے نا، اماں دیر نہ کر دیجیے گا، اماں آپ کا حسین جانے والا ہے۔ اب وہ وقت بھی آیا جب بس حسین کے لب ہل رہے تھے، کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا جلدی سے دیکھوں تو صحیح حسین اب کس کو پکار رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے سر کو قلم کیا، حسین کی زلفوں کو پکڑا، لبوں کو کان کے برابر میں لے کر آیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ہو سکتا ہے نہر فرات کے کنارے عباس کا لاشوں نیزوں اچھل رہا ہو، آقا زندگی میں مہلت نہ دی ورنہ کس نے ہمت چھوڑی جو آپ کے سینے پہ سوار ہو جائے، آپ کے سر کو قلم کرے۔ اللہ رحمت سلام الذین ظلموا ایام السلام انا للہ و انا الیہ راجعون لمن قضائه و تسلیم بارے رئیس مندی سے اللہ خوش کر انہیں معیر و مقرر فرمایا ہے، اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما،
حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکے۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر معصوم رضا ابن اشرف علی کی روح کو احسان کرنا۔